اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ کلاس نحم مضمون اسلامیات لازمی میں ہم نے جو سورہ انفال جہاں تک پڑھی تھی آیت نمبر 15 تک کہ مومنین پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات تھے ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج ہم نے آیت نمبر 16 سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ با محاورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ وا اور من جو شخص یولہم پھیرے گا یومائزن اس روز دبرہ اپنی پیٹھ کو اللہ اس کے سوا متحرفن وہ اپنی جگہ بدلتے ہوئے لقتال لڑائی میں آؤ یا متحیزن پلٹ کر آنے والا الا طرف فیعت دستے کی طرف فقط تو وہ یقیناً با مستحق ہو گیا بغضب غضب کا من اللہ کی طرف سے۔ وا اور ماوہو اس کا ٹھکانہ ہے جہنم جہنم، وا اور بئس المصیر یہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں اللہ عز و جل مومنین سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص جنگ کے روز کافروں سے پیٹھ پھیرے گا تو اس کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ فلم پس نہیں تقتلوہم قتل کیا تم نے لیکن بلکہ اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا۔ وا اور ما نہیں رمیتا پھینکی تھی تم نے اس جب رمیتا آپ نے پھینکی، لیکن اللہ رما پھینکی تھی۔ وا اور لیبلیا تاکہ آزمائے جائیں المومنین مومنوں کو منہو اپنی طرف سے بلان حسنا ایک اچھی آزمائش کے لیے۔ ان اللہ پس بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے۔ تو ان کافروں کو دراصل تم نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جب آپ نے ان کی طرف کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ دراصل آپ نے نہیں بلکہ خود اللہ عز و جل نے پھینکی تھیں۔ اللہ عز و جل نے مومنین کو آزمایا اس میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی جنگ کے دوران جو مٹھی بھر کے کنکریاں آپ نے کفار کی طرف پھینکی تھیں ان کنکریوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے ریت کے ذرات میں بدل دیا اور کفار کی آنکھوں کی طرف پھینک دیا، جو کہ ان کی آنکھوں میں جا کر لگی، اور مومنین کو موقع مل گیا کہ وہ کفار پر حملہ کر دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لیا تھا۔ بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ذالکم یہ وَأَنَّا اور شک نہیں ہے اللہ موہین و کمزور کرنے والا ہے قیدی تدبیر کو کافرینہ کافروں کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو یعنی کافر جو سوچ رہے تھے اس کو الٹ کر دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دیتا ہے۔ ان اگر تستفتحوا تم فتح چاہتے ہو فقط تو آ گئی کم تمہارے پاس فتح و ان اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے۔ وا اور ان اگر تعودو تم نے دوبارہ نافرمانی کی نعود تو ہم بھی دوبارہ عذاب دیں گے۔ وا اور لن ہرگز نہیں تغنی فائدہ پہنچائے گی انکم تمہیں فی آتکم تمہاری جماعت شیئن کچھ بھی ولو اور اگرچہ کثرت وہ کثیر ہو جائیں تعداد میں زیادہ ہو جائیں۔ وا اور ان اللہ یہ ہے کہ اللہ مع ساتھ ہے المومنین مومنوں کے۔ اے کافرو اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تو آ چکی تمہارے سامنے، اب اگر تم اپنے کاموں سے باز آ جاؤ، یعنی کفار کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے کفر سے باز آ جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم اپنے کفر سے باز نہیں آؤ گے تو ہم بھی تمہیں اور اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو ہم بھی تمہیں دوبارہ عذاب دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہارے کوئی فائدہ تمہیں وہ نہیں پہنچا سکتی، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے یا وہ طاری کر دیتا ہے، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، النعاسا اونگ یا نیند کے معنی میں لی گئی ہے، جو مومنین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت جو ہے وہ کی تھی کہ ان کو نیند آ گئی تھی، اور نیند سے انہوں نے اپنے آپ کو سکون کی طرف واپس لایا تھا۔ رز شیطان کی نجاست، الاناقی گردنیں،
العناقی گردنیں، بنانن پور پور، جوڑ جوڑ کی طرف اشارہ ہے کہ کافروں کا جوڑ جوڑ جو ہے وہ تم مار کر ان کو ہلاک کر دو۔ زحفن لشکر کشی کی صورت میں، زحفن لشکر کشی کی صورت میں۔ متحرفن لقتال جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹنا، جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹنا۔ مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چال چلنے کے لیے تم اگر پیچھے ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم پیٹ پھیر کر جو مومنین ہیں وہ پیٹ پھیر کر اگر ڈر کر بھاگ رہے ہیں تو پھر وہ اس طرح نہ بھاگیں، ان کے لیے عذاب ہوگا ورنہ۔ متحیزن الافیتن اپنے دستے کے ساتھ ملنے کے لیے۔ رمیتا تو نے پھینکا، رمیتا یہاں کنکریوں کا ذکر ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی۔ لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہن ہو کمزور کرنے والا۔ سوال نمبر 1 ہے اس سبق میں سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سے انعامات کا ذکر ہے؟ تو سب سے پہلے جو مومنین کے اوپر جو انعامات کیے گئے تھے اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نیند کا طاری ہو جانا، پھر ہے باران رحمت کا نزول یعنی بارش کا برسنا، اور مسلمانوں کے ایمان کی پختگی، فرشتوں کا نزول یعنی فرشتے جو آئے تھے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اور کفار پر رعب طاری کرنا، اور دشمن کی آنکھوں میں ریت بھرنا یعنی جو کنکریاں پھینکی گئی تھیں ان کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایت دی گئی؟ تو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور دشمن کی ظاہری شان و شوکت اور وہ کثیر تعداد میں ہیں لیکن پھر بھی وہ کیا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ میدان جنگ میں کسی طرح سے بھی پیٹ نہ پھیریں بلکہ ثابت قدم رہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پھر بھی تم اپنے کاموں سے باز نہ آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں دوبارہ سے اگر یہی کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی۔ مشقی سوالات اور سورہ انفال جو ہم نے آج کی اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔